اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن امہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس سے بہتر مل کر بآواز بلند صلوات دیا کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، اعمال کی راتوں سے ہم یقیناً متصل ہو چکے ہیں، لہٰذا اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کا ایک مختصر سورہ مبارکہ قدر آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا. اس سورہ کے ابتدائی حصے میں پروردگار عالم قرآن کا نزول زمان بتا رہا ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کا زمانہ کیا ہے. یہ تو سب جانتے ہیں کہ قرآن کے نازل ہونے کا مکان قلب مصطفیٰ ہے. پروردگار عالم نے رسول اللہ کے دل پر قرآن کو اتارا ہے، یہ سب جانتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کا زمانہ کیا ہے، پروردگار عالم نے کب اس کو نازل کیا. لہٰذا یہ آپ یقیناً جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس کے حصے میں یہ سعادت آئی کہ پروردگار عالم نے اس مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا ہے. اچھا، صرف قرآن مجید نہیں بلکہ تمام تر آسمانی کتابیں جو 4 بڑی کتابیں ہیں وہ اسی مہینے میں پروردگار عالم نے نازل فرمائی ہے. توریت جناب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، کون سی تاریخ کو نازل ہوئی؟ ماہ رمضان کی 6 رمضان کو. 6 رمضان المبارک کو پروردگار عالم نے جناب موسیٰ پر توریت کو نازل کیا. 12 رمضان المبارک کو پروردگار عالم نے انجیل کو نازل کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. 18 رمضان المبارک کو زبور نازل کی، کس پر؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر. ٹھیک ہے، تو 6 رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، 12 رمضان کو انجیل اتری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور 18 رمضان المبارک کو جناب داؤد علیہ السلام پر پروردگار عالم نے زبور جیسی کتاب کو نازل کیا. اچھا، 3 بڑی آسمانی کتاب اس مہینے میں آ گئی. اب ایک قرآن رہ گیا. تو پالنے والے ایک قرآن کو تو نے کب نازل کیا؟ تو فوراً جواب آئے گا کہ پڑھو سورہ قدر. ہم نے سورہ قدر کے ابتدائی حصے میں تمہیں بتایا ہے کہ ہم نے قرآن کو کب نازل کیا. فوراً پروردگار عالم نے آواز دے کر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا شب قدر میں. اب شب قدر کون سی تاریخ ہے یہ کسی کو نہیں پتا. یہ صرف اور صرف یا تو پروردگار عالم جانتا ہے یا تو معصومین علیہ السلام جانتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں دنیا میں کہ جو اس راز سے واقف ہو، جو اس راز کو جانتا ہو. یہ صرف اور صرف معصومین علیہ السلام نے اپنے تک رکھا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہیں ہستیاں کہ اگر ایک رات ہم بتا دیتے کہ بالفرض جو ہے وہ یہ رات ہے تو اسی رات سارے عمل کرتے، باقی ساری رات جو ہے وہ بلہ اور بال لے کے کھڑے ہو جاتے اور کھیلتے رہتے کرکٹ. ٹھیک ہے، لہذا انہوں نے یہ چاہا کہ ہمارے ماننے والے، ہمارے چاہنے والے، ہم سے وابستہ رہنے والے جو ہمارے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے محبت کرنے والے آئیں، بیٹھے اور اعمال کریں، پروردگار عالم سے راز و نیاز کریں، اور ان 3-4 راتوں میں جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو پروردگار عالم سے قریب کر لے. لہذا ایک وجہ یہ ہے جو علماء نے بیان کی کہ پروردگار عالم نے کیوں شب قدر کی تاریخ نہیں بتائی. آئے لوگ رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ تاریخ بتا دے، ایک تاریخ بتا دے، کیونکہ پہلے عمومی روایت تھی کہ شب قدر کو تاک راتوں میں تلاش کرتے رہو، ڈھونڈتے رہو، اور دنوں میں، یعنی 21 میں ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، جاؤ تلاش کرتے رہو. پھر اس کے بعد جب
اصرار بڑھتا گیا تو معصومین نے کہا یا تو 19 ہے یا تو 21 ہے یا تو 23 ہے. بعض روایتوں میں 21 اور 23 کا بھی مل جاتا ہے, لیکن معصوم نے ایک رات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر کے نہیں بتایا کہ فقط یہی رات شب قدر ہے. لہذا اس رات سے فقط اور فقط معصومین علیہ السلام اور پروردگار عالم واقف ہے کہ پروردگار عالم نے شب قدر کو مخفی رکھا. اس کی ایک وجہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. ایک دفعہ صلوات پڑھی مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا, تو پروردگار عالم نے کیا کہا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا شب قدر میں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک اور سوال. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو شب قدر میں نازل کیا ہے, جبکہ 27 رجب کو ابھی ہم نے جشن منایا ہے. اور کس بات کا جشن منایا کہ رسول اللہ پر پہلی وحی اتری غار حرا میں, اور قرآن اس وقت نازل ہونا شروع ہوا. ٹھیک ہے. 27 رجب کو غار حرا میں رسول اللہ پر سورہ مبارکہ الگ کی ابتدائی 5 آیتیں اتری. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. یہ جو 5 آیتوں کا تسلسل ہے, ہم کہتے ہیں کہ 27 رجب کو اتری ہیں. ٹھیک ہے. احادیث کہتی ہے 27 رجب کو, اور یہ احادیث صحیح ہے اور اس پر سارے متفق ہیں. اہل سنت کے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے کہ بالفرض پہلی وحی کب نازل ہوئی, تاریخوں میں اختلاف ہے. ہمارے یہاں کوئی اختلاف نہیں. ہمارے یہاں ایک تاریخ فکس ہے, طے شدہ ہے کہ 27 رجب وہ تاریخ ہے کہ جس میں رسول اللہ پر پہلی وحی اتری ہے. احادیث کہتی ہے کہ قرآن اترا ہے 27 رجب کو, قرآن کہتا ہے کہ قرآن اترا ہے شب قدر میں. آپ بتائیے کب اترا ہے پھر قرآن؟ جواب تو ہونا چاہیے نا بھائی. احادیث کہتی ہے 27 رجب ہے اور قرآن کہتا ہے کہ شب قدر میں اترا ہے قرآن. ہاں, اچھا, ایک جواب تو یہی ہے کہ قرآن جو ہے وہ مکمل یعنی جو نازل ہوا یعنی ایک پوری کامل شکل میں وہ 23 رمضان کو. وہ کس طریقے سے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں 27 رجب کو صرف 5 آیتیں اتری ہیں پہلے. ٹھیک ہے. اس کے بعد قرآن ٹکڑوں ٹکڑوں میں نازل ہوتا رہا ہے. بالفرض رسول اللہ جنگ کے میدان میں گئے, وہاں پر آیتیں اتری. رسول اللہ جو ہے وہ ہجرت فرما رہے, وہاں پر آیتیں اتر رہی ہیں. اسی طرح رسول اللہ تبلیغ پر جا رہے ہیں, وہاں آیتیں آ رہی ہیں. مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر آیتیں اتر رہی ہیں. حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کبھی وہاں پر آیتیں اتر رہی ہیں. تو اس طریقے سے آیتیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں اترتی رہی ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ یہ 5 آیتیں اتری ہیں جو 27 رجب کو, اس سے پہلے پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہو چکا ہے آلریڈی. کب؟ جناب آدم کی خلقت سے پہلے, یعنی جب جناب آدم کی خلقت سے بھی کئی ہزاروں برس پہلے, جب دنیا میں کچھ نہ تھا, نہ فرشتے تھے نہ جنات تھے, کچھ بھی نہیں تھا, اور صرف پروردگار عالم اور محمد والے محمد کا نور بس, اور پوری دنیا میں کچھ نہیں ہے. اس وقت پروردگار عالم نے شب قدر میں پورے قرآن کو نازل کیا ہے. کہاں؟ لوح محفوظ پر. لوح محفوظ پر پورا قرآن لکھا گیا ہے ایک ساتھ. اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو نازل کیا ہم نے شب قدر میں. تو شب قدر یہ نہ سمجھے کہ صرف رسول اللہ کے زمانے میں اور صرف رسول اللہ کی امت کو شب قدر ملی ہے, بلکہ تمام انبیاء کی امتوں کو شب قدر میسر ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے جو ہے وہ روایتوں میں یہ بات بیان ہوئی, جناب آدم علیہ السلام کی خلقت کب ہوئی؟ شب قدر میں. جناب شیس علیہ السلام جو جناب آدم کے بیٹے تھے, ان کو جو ہے وہ کب پیدا کیا گیا؟ شب قدر میں. اسی طریقے سے جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک روایت ملتی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب پروردگار عالم سے ایک دن راز و نیاز کرنے گئے, کوہ طور پر پہنچے اور مناجات شروع ہوئی, تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے سوال کیا, انتہائی اہم سوال, اور یہ ہماری شب قدر سے بالکل مربوط ہے. فوراً سوال کیا, پالنے والے میں چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے انتہائی قریب ہو جاؤں, میرے مالک کیا کروں؟ ٹھیک ہے. کیا سوال ہے؟ کہ میں تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں, تیرا قرب چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے بندوں میں سے مجھے اپنے قریب کر لے, تیرا قریبی ہو جاؤں میں. ٹھیک ہے. کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ فوراً پروردگار عالم کی طرف سے جواب آیا, اے موسیٰ, جو اپنی زندگی میں زیادہ شب قدر جاگتا ہے وہ میرے سے قریب ہو جاتا ہے. سب سے پہلی بات. اب دیکھیے, بالفرض ایک انسان کو اللہ نے عمر دی 60 سال. اب 60 سال عمر ہے تو ہو سکتا ہے اس نے 60 شب قدر دیکھی ہو یا 59 شب قدر دیکھی ہو. ٹھیک ہے. یہ پروردگار عالم نے اس کو ساری شب قدر دے دی. اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ 60 جو اللہ نے شب قدر دی تھی, اس میں سے یہ کتنا جاگا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کسی شب قدر میں جا کے سو گیا, ایسا تو نہیں ہے کسی شب قدر میں جا کر آرام کرتا رہا. کون سی شب قدر ہے جس میں یہ جاگتا رہا؟ تو ٹوٹل کیا جائے گا آخر میں, اور دیکھا جائے گا کہ اس کو اتنی عمر مبارک دی تھی, اس میں سے اس نے کتنے شب قدر پروردگار عالم کے لیے جاگ کر گزاری ہے. تو جو جتنا جاگے گا وہ اتنا پروردگار عالم کے قریب ہو جائے گا. لہذا سامعین محترم, شب قدر کا پہلا عمل تو یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. وہ کیا ہے؟ شب بیداری. بس جاگو, بس جاگو. ٹھیک ہے. کوئی عمل نہیں کر سکتے, نہ کرو. کوئی جو ہے وہ بالفرض طویل دعائیں نہیں پڑھ سکتے, نہ پڑھو. بالفرض لمبی لمبی جو ہے وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے, نہ پڑھو. اپنی جو ہے وہ پچھلی قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتے, نہ پڑھو. یا پھر جو ہے وہ طویل ترین اعمال نہیں کر سکتے, نہ کرو. بس صرف اور صرف جاگ لو. جاگ تو سکتے ہو, جاگ کر گزار تو سکتے ہو. لہذا جو ہے وہ اگر
سال میں جو ہے وہ ایک دو دن جو ہے وہ آتے ہیں جس میں انسان کو جاگ کر گزارنا ہے. اگر جاگ کر گزار لیا پروردگار عالم کہتا ہے یہ بندہ میرے سے قریب ہو گیا. البتہ جاگنا ہے, جاگ کر کوئی حرام کام نہیں کرنا. بالفرض جو ہے وہ کوئی فلم دیکھنے بیٹھ گئے یا جو ہے وہ کوئی دوسرے جو ہے وہ حرکتوں میں لگ گئے, اس کا جو ہے وہ نہیں کہا ہے, بلکہ کہا ہے کہ جاگو. اگر جو ہے وہ کوئی نیک عمل نہیں کر سکتے صرف جاگتے رہو, بس جو ہے وہ بیٹھے رہو, یا تو درود پڑھتے رہو یا تو استغفار کی تسبیح پڑھتے رہو. کچھ بھی نہیں کر رہے تو کوئی مفید کام کر لو, کوئی جو ہے وہ موبائل میں جو ہے وہ نوحہ دیکھ لو یا جو ہے وہ کوئی مجلس سن لو, کچھ بھی جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے کرتے رہو, لیکن کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جو حرام کام ہو. اس کی کیا مذمت ہے ابھی میں آگے جا کر پیش کروں گا. لہٰذا جناب موسیٰ علیہ السلام نے پہلا سوال کیا پروردگار عالم سے, پالنے والے تیرے سے قریب ہونا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ کہا موسیٰ اگر قریب ہونا چاہتے ہو, جو جتنا زندگی میں شب قدر میں جاگا ہے اتنا مجھ سے قریب ہوتا گیا. ٹھیک ہے, ایک سوال. دوسرا سوال, پالنے والے چاہتا ہوں تو مجھے جنت عطا کر دے, جنت مجھے دے دے, میرے حوالے کر دے, مجھے جنت میں داخل کر دے. کیا کرنا پڑے گا؟ کہا شب قدر میں جو استغفار کرے میں اللہ وعدہ کرتا ہوں میں اسے جنت دے دوں گا. صحیح ہے, صرف استغفار کرو. ہم استغفار کرتے نہیں کرتے, 70 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھتے نہیں پڑھتے, 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھتے نہیں پڑھتے, پڑھتے ہیں بالکل, لیکن بس شرط یہ ہے کہ دل سے پڑھے, دل سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں استغفار کرے. پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں نے اسے جنت دے دی. تیسرا سوال جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا, پالنے والے میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن پل صراط سے آسانی سے گزر جاؤں. وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک, آگ سے زیادہ گرم, تلوار سے زیادہ تیز, جس کے بارے میں نے پوری مجلس سے پڑھی ہیں 2-3 اور بتایا آپ کی خدمت میں کہ پل صراط جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا. ٹھیک ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ انسان آرام سے گزر جائے گا, کئی انسان ایسے ہوں گے جو لڑکھڑاتے ہوئے جہنم میں گر جانے والے. صحیح, اور پل صراط ایسا نہیں ہے روشنی میں بنا ہوا ہے, تاریکی میں اندھیرے میں یہ پل صراط بنا ہوا ہے, وہاں پر انسان کو سفر کرنا ہے. ہاں کچھ لوگوں کے اعمال ایسے ہوں گے کہ جن کو روشنی دکھائی دے رہی ہوگی, جن کو نظر آ رہا ہوگا, ہاں وہ اعمال کے اوپر منحصر ہے. بعض لوگوں کے اعمال ایسے ہوں گے جن کو تا حد نگاہ جتنا وہ دیکھنا چاہیں گے اتنی روشنی ملے گی. بعض ایسے ہوں گے جن کو 2 قدم تک روشنی ملے گی, اور بعض ایسے ہوں گے جن کو اپنا قدم بھی نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ پل صراط ہے, یہاں سے گزرنا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا پالنے والے پل صراط سے آسانی سے گزرنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ کہا موسیٰ جو شب قدر میں ایک بار صدقہ دے دے پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا. یہ وہ عمل ہے جسے ہر بندہ یا تقریباً بندے چھوڑ دیا کرتے. صحیح ہے, کیوں؟ ہمارے یہاں ایک جو ہے وہ, میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کروں, یا تو بیماری کہہ لیجیے کہ بالفرض جو کتاب میں لکھا ہوا ہے بس وہی عمل کرنا ہے. بالفرض کتاب میں لکھا ہے بس یہ 4 اعمال ہے 1 2 3 4, بس اس کے علاوہ جو ہے وہ عمل نہیں کرنا. اب بعض کتابوں میں صدقہ نہیں لکھا ہوا ہوتا, تو یہ جو ہے وہ بعض افراد عمل چھوڑ دیتے. قرآن کے اعمال بھی کر رہے ہیں, دعائیں جوشن کبیر بھی پڑھ رہے ہیں, بڑی بڑی دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں, انتہائی اہم عمل ہے صدقہ, وہ نہیں دیا. تو یہ پروردگار عالم کے جو ہے وہ رحمت سے انسان جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے اگر صدقہ نہ دے. تو کوشش کیجیے گا کہ شب قدر میں جو 3 شبیں آئیں گی اس میں آپ جو ہے وہ صدقہ دیں, اور صدقہ نکال لینا نہیں ہے, مستحق تک پہنچانا ہے. اگر کسی نے فقط الگ کر لیا کہ 2 دن بعد جو ہے وہ بالفرض میں دے دوں گا, تو یہ صدقہ کاؤنٹ نہیں ہوگا, یہ اسی دن کا صدقہ کاؤنٹ ہوگا. لہذا ہاں یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ بالفرض آپ نے دوپہر میں کسی کو صدقہ دے دیا, اور جیسے ہی شب قدر شروع ہوئی تو آپ نے نیت کر لی کہ یہ میرا وہ والا صدقہ جو ہے وہ کاؤنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ اس وقت صدقے کی نیت نہ کریں, آپ اس وقت سے اس کو پیسے دے دیں, اور جب مغرب کے بعد جیسے ہی شب قدر شروع ہو تو نیت کر لیں کہ شب قدر کا جو ہے وہ میرا صدقہ شمار ہو جائے. ٹھیک ہے, تو وہ شب قدر کا صدقہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو 3 سوال ہو گئے. پہلا سوال کیا جناب موسیٰ نے, تیرا قرب چاہتا ہوں, قریب ہونا چاہتا ہوں, تو کیا جواب آیا؟ کیا کرو؟ جاگو. صحیح ہے, جو جتنا زندگی میں جاگے گا اتنا مجھ سے قریب ہوتا جائے گا. دوسرا سوال, پالنے والے جنت چاہتا ہوں, کیا جواب آیا؟ استغفار کرو. تیسرا سوال, پالنے والے چاہتا ہوں پل صراط سے آسانی سے گزر جاؤں, کیا جواب آیا؟ صدقہ دے دو. چوتھا سوال, پالنے والے چاہتا ہوں آتش جہنم سے تو مجھے نجات دے دے, کسی طریقے سے میں جہنم سے نجات پالوں. جہنم جس کا معمولی عذاب کتنا ہے؟ 70,000 سال معمولی, کم سے کم اگر گیا تو اتنا تو رہ کر آنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے وہ جہنم کا معمولی ترین عذاب ہے, جو میں نے آپ کے سامنے روایت بیان کی تھی جناب جبریل کی فرشتوں والی, کہ ایک پتھر پھینکا گیا اس کنویں میں جو معمولی عذاب تھا, اور جب وہ گرا اور آواز آئی تو رسول اللہ نے پوچھا جبریل آواز کیسی ہے؟ کہا 70,000 سال پہلے ہم ملائکہ نے پتھر پھینکا تھا اس کنویں کی گہرائی کو ناپنے کے لیے, آج وہ پتھر پہنچا ہے زمین پر. لہذا یہ جہنم کا معمولی ترین عذاب ہے 70,000 سال. لہذا جناب موسیٰ نے کہا پالنے والے آتش جہنم سے نجات چاہتا ہوں, کیا کروں؟ فوراً پروردگار عالم کی طرف سے جواب آیا, موسیٰ دعائے توبہ پڑھنا شب قدر میں, آتش جہنم سے نجات دے دوں گا. اور 5ویں اور آخری چیز جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھی, پالنے والے میں چاہتا ہوں تو مجھ سے راضی ہو جا. اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ پروردگار عالم کی رضایت مل جائے, پروردگار عالم راضی ہو جائے ہم سے, پروردگار عالم کہے اس بندے سے میں خوش ہوں, راضی ہوں, کیا کرنا چاہیے؟ فوراً جواب آیا, موسیٰ شب قدر میں 2 رکعت جو نماز ہوتی ہے نا وہ پڑھ لینا, میں راضی ہو جاؤں گا. 2 رکعت نماز جو 7 مرتبہ سورہ اخلاص والی نماز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, کہ یہ 2 رکعت نماز پڑھ لینا, یہ اگر تم نے پڑھ لی میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. ایک دفعہ صلوات پڑھی مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد
وآل محمد۔ لہذا خلاصہ کلام یہ بات کا ہوا کہ صرف رسول اللہ کی امت میں شب قدر نہیں ہے، بلکہ پہلے کے جو انبیاء گزر چکے ہیں، جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، ان کے دور میں بھی شب قدر رہ چکی ہے، اور شب قدر لوگ جو ہے وہ منایا کرتے تھے، لوگ اس میں عبادت کیا کرتے تھے۔ لہذا دلیل کے طور پر میں نے آپ کے سامنے کچھ روایتیں پیش کر دی۔ اب آئیے اگلی آیت، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تم کیا جانو کہ شب قدر ہے کیا، تمہیں کیسے معرفت ہوگی؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ خوب توجہ کیجیے گا، یہ نہیں کہا پروردگار عالم نے کہ یہ شب قدر ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہے، یہ نہیں کہا یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اچھا، یہ 1000 کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اگر آپ کے علم میں ہو، عرب میں پرانے زمانے میں 1000 سے اوپر کوئی گنتی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اس سے اوپر کوئی کاؤنٹنگ ہی نہیں ہوتی تھی۔ جو زیادہ سے زیادہ لفظ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا عربی زبان میں الف، الف کہتے ہیں 1000 کو، بس اس سے اوپر کوئی ورڈ نہیں ہوا کرتا تھا، کیونکہ وہ زمانہ اتنا جو ہے وہ ترقی یافتہ نہیں تھا۔ لہذا 1000 اگر کہہ دیا جاتا تو بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ لہذا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس بات کو اپنایا، کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 سے کتنا افضل ہے یہ نہیں پتا، علماء کہتے ہیں انفائنائٹ، لا تعداد، کسی کو نہیں پتا کتنا افضل ہے، یہ فرشتے بھی حساب نہیں رکھتے، صرف پروردگار عالم کو پتہ ہے کہ یہ رات کتنی افضل ہے اور کتنے جو ہے وہ دنوں سے افضل ہے۔ یا یوں اگر ترجمہ کیا جائے کہ ہماری گنتی کا جو آخری عدد ہے، کسی کو پتہ ہے آخری عدد کیا ہے؟ آخری عدد پتہ ہے کہ آخری جو ہے وہ گنتی میں کیا آتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا۔ یہ جو آخری عدد ہے نا، اس سے بھی افضل ہے یہ شب قدر، ٹھیک ہے۔ اب اس سے جو ہے وہ بڑھ کر جو ہے وہ میں ترجمہ نہیں کر سکتا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا آپ سمجھے؟ اگر بالفرض اس رات میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس رات میں کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اگر کوئی صدقہ دے رہا ہے، اگر کوئی مومن کی مدد کر رہا ہے، اگر کوئی دعائیں پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کے اعمال کر رہا ہے، کوئی قضا نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، تو یہ ملٹی پلائی بائی کتنے ہو جائے گا؟ 1000 نہیں ہوگا، انفائنائٹ لگاؤ، ٹھیک ہے، لا تعداد کر لو، اتنا جو ہے وہ ثواب ملتا رہے گا۔ اب لہذا جو ہے وہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے اس میں جتنا ہو سکے نا عمل کرتا رہے، صدقہ دیتا رہے، اور بعض اوقات ابھی جو میں نے کہا کہ جو اعمال کی کتاب میں لکھا ہے بس وہی کرنا ہے، ایسا نہیں۔ نماز شب جو ہے وہ نہیں چھوڑیے گا اس رات میں، اگر چھوڑ دی ویسے ہی نماز شب کا جو ہے وہ اتنا ثواب ہے۔ اگر پوری نہیں پڑھ سکتے 11 رکعت، 1 رکعت پڑھنے کھڑے ہو جانا، 1 رکعت پڑھ لینا کم از کم کہ تمہارا نام لکھ دیا جائے کہ نماز شب اس بندے نے شب قدر میں پڑھی ہے۔ لہذا کہا کہ ملٹی پلائی بائی کتنا ہو جائے گا؟ انفائنائٹ، لا تعداد، جو عمل کرتے رہے جو ہے وہ پروردگار عالم صرف حساب رکھتا ہے، اتنا جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ اب اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ایک جملہ کہوں، مفہوم مخالف نکالتا ہوں میں حدیث کا، اگر اس رات میں اب کوئی گناہ کرے تو پھر ایک گناہ نہیں ملے گا، یہ یاد رکھیے گا، پھر اس کو ملٹی پلائی بائی کرو انفائنائٹ، ٹھیک ہے، کہ تم نے شب قدر کی رات کا، یہ جو شب قدر ہے اس کا تم نے احترام نہیں کیا۔ اگر کوئی گالی بکے، یہ نہ سمجھے کہ ایک گناہ لکھا جائے گا، ایک گناہ نہیں ہے بھائی، صحیح ہے، کیونکہ تم نے شب قدر کی رات کا احترام نہیں کیا۔ اگر بالفرض کوئی کسی مومن کی غیبت کرے تو ایک گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی خاتون بے پردہ آ جائے تو یہ ایک گناہ نہیں ہے۔ اگر بالفرض کوئی گانا سن لے گاڑی میں بیٹھ کر تو یہ گناہ نہیں ہے۔ اگر بالفرض کوئی جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کسی کی فلاں کی غیبت کر لے، فلاں کو گالم گلوچ کر دے اور جو ہے وہ سازشیں کرتا رہے، سیاستیں کرتا رہے، تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے وہ ایک گناہ نہیں لکھی جائے گی، بلکہ یہ جو ہے وہ آپ ملٹی پلائی کرتی جائے، کیونکہ آپ نے شب قدر کا احترام نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو لہذا کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اچھا ایک بات بتائیے، یہ جو عمل کر رہا ہے انسان، یہ جو اپنی تقدیریں لکھوا رہا ہے، اچھے اعمال کر رہا ہے، یہ کب تک عمل کر سکتا ہے؟ اس کا ڈیوریشن کیا ہے؟ ہاں، فجر تک، ٹھیک ہے، فجر کے بعد یہ جو ہے وہ ختم بات۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ جو ملٹی پلائی بائی انفائنائٹ تھا وہ ختم ہو گیا، صحیح ہے، یہ فجر تک کا وقت ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے۔ سورہ قدر میں آخر میں دیکھیں کیا ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی تو ہے لیکن وہ فجر تک، یہ فجر تک جو کرنا ہے، یہ تمہاری فائل پڑی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے کہ تمہیں امتحان میں فیل ہونا ہے، صحیح ہے، لکھا ہوا ہے۔ شب قدر کی رات تک فجر سے پہلے چینج کروانا ہے تو کروا لو، اس کے اگر بعد میں جو ہے وہ آئے ہمارے پاس تو اب لاک ہو چکا ہے، اب فائل بند ہو چکی، اب موقع نہیں ملے گا۔ اگر رزق بڑھانا ہے، ترقی چاہتے ہو رزق میں، اسی رات میں لکھواؤ۔ اب اگر فجر کے بعد آئے تو پھر ویسا جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، ماہ رمضان چل رہا ہے، اللہ سے مانگوں گے وہ مل گیا عام دنوں کی طرح، وہ اور بات ہے، لیکن وہ جو رات کا حساب و کتاب تھا وہ دن میں نہیں ہونے والا ہے، رات رہے گی فجر تک۔ لہذا جو انسان رات تک جتنا مانگنا ہے، جتنی تقدیریں بدلوانی ہے، جتنا معاف کروانا ہے، اگلے سال کی زیارتیں لکھوانی ہے، حج کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، یہ اس رات میں فیصلہ کرنا ہے۔ جو رات میں اگر ہو گیا، جو فائل بند ہو گئی، اہل بیت علیہ السلام کی دستخط ہو گئی، وہی فائنل ہے۔ جدھر فائل بند ہوئی اب اس کے بعد کوئی چانس نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک آیت رہ گئی درمیان میں، وہ کیا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہ، کہ ملائکہ اور روح القدس، یہاں روح الامین مراد نہیں ہے، جناب جبرائیل مراد نہیں ہے، جناب جبرائیل سے بھی بڑا ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے روح القدس، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے وہ ملائکہ اور روح القدس نازل ہوتے ہیں۔ ملائکہ میں تو جناب جبرائیل آ گئے،
صحیح ہے, ملائکہ جب ورڈ کہہ دیا تو جناب جبرائیل بھی ملک ہے, وہ ملائکہ میں آ گئے. لہذا بعض نے روح الامین بھی مراد لیا, لیکن جو ہے وہ تفسیر سے جو دیکھ کے بتا رہا ہوں وہ روح القدس ہے, جو جناب جبرائیل سے بھی بڑا فرشتہ ہے. تو یہ ملائکہ اور روح القدس نازل ہوتے ہیں. اچھا دیکھیے, جہاں پر بھی نازل کا ورڈ آ جائے نا وہاں پر 4 سوال ہوں گے. صحیح ہے, کون کون سے 4 سوال؟ سب سے پہلا سوال, کون نازل کر رہا ہے؟ جواب دیجیے, اللہ. صحیح ہے, کس کو نازل کر رہا ہے؟ ملائکہ اور روح القدس کو. کیوں نازل کر رہا ہے؟ نازل کر رہا ہے بِأَمْرِ رَبِّهِمْ. صحیح ہے, یہ جو کائنات کے جتنے نظام ہونے والے, کائنات میں کیا کیا تبدیلی آنے والی ہے, کس کا رزق بڑھنے والا ہے, کس کا رزق کم ہونے والا ہے, کس کو اولاد ملنے والی ہے, کون جو ہے وہ زیارت پر جانے والا ہے, کون حج پر جانے والا ہے, یہ سارے معاملات جو ہے وہ لے کر نازل ہوتے ہیں. یہ ہو گئے 3 سوال. پہلا, کون نازل کرتا ہے؟ اللہ. کس کو نازل کرتا ہے؟ ملائکہ. کیوں نازل کرتا ہے؟ تمام تر امور لے کر. کس پر نازل کرتا ہے؟ اب آئیے, اب یہ سوال بھی آئے گا کس پر نازل کیجیے. اب کوئی پردے میں ایک مصطفیٰ جیسا ہونا چاہیے جس پر یہ ملائکہ آ سکتے ہوں, جس پر یہ ملائکہ اترتے ہوں, جو ایک اہلیت رکھتا ہو تمام امور پر دستخط کرنے کی, جس کی سائن فائنل سائن ہو, جو سائن کر دے تو بس یہ طے شدہ ہے. اب فرشتے اس کے آگے بحث نہیں کر سکتے کہ مولا اس فلاں کا آپ نے رزق کیوں بڑھا دیا, کچھ کم کیوں کر دیا, مولا نے سائن کر دیا, بس بات ختم ہو گئی. ان کی جو ہے وہ اسٹیمپ چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا اب میں آپ کے سامنے ترتیب, بلکہ ایک سوال رکھتا ہوں. پہلے تو یہ تمام تر امور نازل ہوتے ہیں زمانے کے امام کے پاس, آپ نے بتایا. باقی تمام معصوم ہمارے دنیا سے جا چکے ہیں, زمانے کے امام زندہ ہے, ان کے پاس سارے امور ہوتے ہیں. تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ زمانے کے امام کا علم ان تمام سے زیادہ ہے؟ سوال ہے آپ سے. کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ زمانے کے امام کا علم ان تمام تر ہستیوں سے زیادہ ہے؟ کیونکہ باقی تو سب دنیا سے چلے گئے, صرف زمانے کے امام موجود ہے. اور رسول اللہ پر اور باقی ائمہ معصومین علیہ السلام پر کیا یہ اعمال نامے پیش ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہ اعمال نامے جتنی تقدیریں ہوتی ہیں ساری فائلیں رسول اللہ کے پاس. رسول اللہ کے بعد ایک ایک امام کر کے پھر آخر میں آتی ہے زمانے کے امام کے پاس, پھر ان کی جو ہے وہ فائنل جو ہے وہ سائن ہوتی ہے. لہذا اب جو ہے وہ آخری جو ہے وہ بات میں کروں اور پھر بات ختم کرتے ہیں کہ شب قدر میں جتنے بھی اعمال کریں نا, زمانے کے امام کو فراموش مت کرنا. جتنے بھی اعمال کریں کوشش کرنا ہر تھوڑی دیر بعد ہم اعمال میں کوشش کریں گے دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھتے رہیں. بالفرض قرآن کے اعمال شروع ہو رہے دعائے سلامتی امام زمانہ, اعمال ختم ہو رہے دعائے سلامتی امام زمانہ, نماز شب قدر شروع ہو رہی ہے دعائے سلامتی امام زمانہ. جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دعائے سلامتی امام زمانہ کو شامل کریں. آپ بھی جو ہے وہ شامل کیجیے گا. پوری رات آپ کے پاس ہوگی, آپ جو ہے وہ اس کو شامل کرتے رہیے, اور یقیناً جو ہے وہ امید ہے کہ پوری رات انشاءاللہ جو ہے وہ عبادت میں ہی گزرے گی. مجلس ہوگی, عزاداری ہوگی, امیر المومنین کی جو ہے وہ ماتم ہوگا انشاءاللہ, اس میں آپ یقیناً جو ہے وہ شرکت فرمائیں گے. آخری جو ہے وہ ایک عمل رہ گیا. اب تک میں نے آپ کے سامنے کیا کیا بیان کر دیا. ایک, سب سے پہلی بات شب بیداری, جاگو. ٹھیک ہے, جو جتنا جاگے گا اتنا اللہ کے قریب ہوگا. دوسری بات استغفار کرو گے پروردگار عالم جنت عطا کرے گا. تیسری بات صدقہ دیں گے پل صراط آسانی سے عبور ہو جائے گا. چوتھی بات کیا ہے بتائیے؟ 2 رکعت نماز آخر میں, اس سے پہلے کیا ہے؟ دعائے توبہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد آخری چیز 2 رکعت نماز شب قدر کی, یہ پڑھ لیا پروردگار عالم راضی ہوگی. یہ 5 چیز ہو گئی. چھٹی چیز جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ کیا ہے؟ دعائے سلامتی امام زمانہ, یا زمانے کے امام کو اپنے ساتھ اعمال میں جو ہے وہ شامل کرتے رہنا. ٹھیک ہے, اچھا ایک آخری بات, وہ ایک عمل ہے وہ کتابوں میں لکھا بھی ہوتا ہے لیکن اس کے اکثر جو ہے وہ چھوڑ دیا کرتے ہیں, وہ ہے دعائے جوشن کبیر. اہم ترین اعمال ہے دعائے جوشن کبیر. ٹھیک ہے, یہ دعائے جوشن کبیر کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ دعائے جوشن کبیر وہ دعا ہے کہ جو پیغمبر اکرم پر جناب جبرائیل لکھ رہے تھے. ایک جنگ میں رسول اللہ نے ایک زرہ پہنی تھی اور وہ زرہ بھاری تھی, صحیح ہے, وزنی تھی بہت زیادہ. تو پیغمبر اکرم کو تکلیف ہو رہی تھی اس زرہ کو پہنے ہوئے. تو فوراً جناب جبرائیل آئے اور کہا پروردگار عالم کہہ رہے اس زرہ کو اتار دیجیے آپ, اور اس زرہ کو اتارنے کے بعد آپ اس دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کر لیجیے. ٹھیک ہے, جوشن کہتے ہیں تعویذ کو, جوشن کہتے ہیں سپر کو. ٹھیک ہے, تو یہ دعا آپ کو بچائے گی. جو کام زرہ کر رہی ہے وہ یہ دعائے جوشن کبیر کرنے والی ہے. صحیح ہے, تو یہ دعائے جوشن کبیر جو ہے وہ پروردگار عالم نازل کی کس پر؟ جناب جبرائیل کے ذریعے رسول اللہ پر جو ہے وہ یہ دعا نازل ہوئی ہے. ایک تو فضیلت یہ ہو گئی. دوسرا, بلکہ ایک اور بات کہتا ہوں میں درمیان میں, پھر جو ہے وہ آتا ہوں اس دعا کی 1-2 فضیلتوں پر. دیکھیے جب سے ماہ رمضان شروع ہوا ہے نا, پروردگار عالم نے ایک ٹارگیٹ دیا ہے. صحیح, ایک ہدف دیا ہوا ہے, اور وہ ہدف کیا ہے کہ دیکھو اس پورے ماہ رمضان میں تم کچھ کرو نہ کرو, ایک چیز کرنی ہے, وہ یہ کہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دلوا دینا. اس مہینے میں اگر نجات نہیں دلوائی, شب قدر میں بھی تم رہ گئے معافی سے, آئی ایم سوری سر, ہم معاف نہیں کر سکتے. اس کے بعد آپ کو ہم جو ہے وہ ہمارا, بلکہ آپ یہ سمجھ لیجیے کوئی تعلق ہی نہیں آپ سے. صحیح ہے, ہم جو ہے وہ اس کے بعد آپ کو معاف نہیں کر سکتے. روایت کے جملے, جو شب قدر میں نہیں بخشا گیا بدبخت ترین انسان ہے. کہ اس رات میں پروردگار عالم, جہاں پورا سال انسان پروردگار عالم کو تلاش کرتا ہے, اس رات میں پروردگار عالم اپنے بندے کو تلاش کر رہا ہوتا ہے. کسی طرح بندہ آ جائے میرے پاس اور وہ مانگ لے, کچھ میرے سے طلب کر لے, کچھ گناہوں کی مغفرت کر لے, میں معاف کر دوں گا. ٹھیک ہے, لہذا
ایک ٹارگٹ دیا ماہ رمضان میں کیا؟ گناہوں کی مغفرت. جو نہیں بخشا گیا بدبخت ترین ہے. اچھا اس کے لیے پروردگار عالم نے کیا کیا دیا؟ سب سے پہلے دعا یا علی عظیم. صحیح ہے کہ یہ پہلے ایک چھوٹا ٹارگٹ ہے آپ کے لیے. اس کو روزانہ پڑھتے رہے نماز کے بعد تاکہ پروردگار عالم آپ کو جہنم سے نجات دے دے. یا علی عظیم پڑھتے رہے. آپ دیکھیں کتنے ناموں کا واسطہ دیا. یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت الرب. 5واں نام انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. یہ 7-8 نام جو آئے شروع میں اس کے ذریعے سے ہم نے پروردگار عالم کو واسطہ دیا. آخر میں 2 دعائیں طلب کی. من علیہ بفقاک رکبتی من النار. پالنے والے میری گردن کو جہنم سے نجات کر دے. اور وادخلنی الجنہ. اور جنت میں داخل کر دے. ٹھیک ہے. اچھا صرف یہ دعا نہیں مانگی کہ جنت میں داخل کر دے. پہلے کہا جہنم سے آزاد کر پھر جہنم میں داخل کر. اگر صرف یہ دعا مانگ لیتے جنت میں داخل کر دے تو ہو سکتا ہے جنت مل جاتی لیکن 70,000 سال بعد. صحیح ہے. لیکن کہا کہ پالنے والے جہنم سے نجات دے اور پھر جو ہے وہ ہمیں جنت میں داخل کر. تو پہلا ٹارگٹ جو ہے وہ ہمیں دیا دعا یا علی عظیم کا. اب بھی اگر کوئی نہیں بخشا گیا تو پھر 13, 14, 15 دعائیں مجیر دے دی. دعائیں مجیر پڑھو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ کسی طریقے سے. اس میں کیا ہے 200 پروردگار عالم کے نام تھے. 85 مرتبہ ہم کہتے رہے اجرنا من النار اجرنا من النار اجرنا من النار. پالنے والے جہنم کی آگ سے نجات دے دے نجات دے دے نجات دے دے. 3 دن تک مسلسل پڑھتے رہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ آخری اشرا آ گیا. اب بھی اگر جو ہے وہ آخری کی دعاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ پالنے والے اگر اب بھی تو نے معاف نہیں کیا تو اب جو ہے وہ پھر ایک آخری حربہ رہتا ہے, وہ ہے دعائے جوشن کبیر. پالنے والے اب تیرے پاس آ رہے ہیں تیرے 1000 ناموں کے ساتھ. صحیح ہے. اب 1-2 نام نہیں, 7-8 نام نہیں, 100-200 نام نہیں, اب آ رہے ہیں تیرے ساتھ 1000 ناموں کے ساتھ. 1000 ناموں کے ساتھ آ رہے ہیں اب پالنے والے. اور 1000 جو نام ہے ہر فصل کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار. پالنے والے جہنم سے نجات دے دینا. ٹھیک ہے. تو یہ 3 دن جو ہے وہ مسلسل پڑھتے رہیں گے. صحیح ہے. تو یہ دعا ہے جوشن کبیر. یہ کس لیے دیا؟ تاکہ جو ہے وہ انسان جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرے. اب میں آپ کے سامنے روایت کرتا ہوں. روایت کے جملے ہیں جو کوئی بھی ماہ رمضان میں 3 مرتبہ دعائے جوشن کبیر پڑھ لے پروردگار عالم اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. حرام کا مطلب سمجھتے ہیں؟ حرام کا مطلب دیکھیے ہم جو ہے وہ حرام میں کوتاہی کر جاتے ہیں. پروردگار عالم کہہ رہے ہیں میں نے حرام کر دیا تم پر. بس اب جو ہے وہ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں تمہیں جہنم میں ڈالوں. ہو سکتا ہے دوسرا عذاب مل جائے, ہو سکتا ہے دوسری پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے, تمہارے اگر گناہ ہوں گے, ہو سکتا ہے تم دنیا سے جا رہے ہو تو ہم تمہیں مصیبتوں میں گرفتار کر دیں, تمہاری روح سختی سے نکالے, تمہیں قبر میں پکڑ لیں, برزخ میں پکڑ لیں, قیامت میں جو ہے وہ تمہیں تھوڑا بہت ذلیل و رسوا ہونا پڑے, جہنم میں نہیں ڈالیں گے. اگر 3 مرتبہ جو ہے وہ صرف دعائے جوشن کبیر پڑھ لی ماہ رمضان میں, جوشن کبیر پڑھ کے آنا. ٹھیک ہے. 3 مرتبہ اگر پڑھ لی جہنم کی آگ سے نجات. پالنے والے اور کیا دے گا؟ کہ جنت کو واجب کر دوں گا. دوسری چیز صرف جہنم حرام نہیں کر رہا. جہنم اگر صرف حرام کر دیتا تو ہو سکتا ہے جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جسے مقام اعراف کہتے ہیں, ہو سکتا ہے وہاں رکھ دیتے. نہیں, کہا جنت کو بھی واجب کرتا ہوں. پالنے والے اور کہا 2 ملائکہ بھی تمہارے ساتھ خلق کروں گا. وہ 2 ملائکہ تمہارے ساتھ رہیں گے. جب تم کبھی گناہ کی طرف بڑھنے والے ہوں گے وہ ملائکہ تمہیں کھینچیں گے, کوشش کریں گے تمہیں گناہ سے بچا لیں. صحیح ہے. اختیار تمہارا ہوگا کہ کرو یا نہ کرو, لیکن 2 ملائکہ کا کام ہوگا کہ تمہیں اپنی طرف راغب کرے اور کھینچے, وہاں سے دھیان ہٹائے تمہارا. ٹھیک ہے. اور پروردگار عالم تمہیں اپنی امان میں رکھے گا. 3 مرتبہ دعائے جوشن کبیر پڑھنے. مجھے نہیں پتا اب آپ لوگ کتنی دفعہ ماہ رمضان میں دعائے جوشن کبیر پڑھ چکے ہیں. اگر نہیں پڑھی تو یہ بہترین موقع ہے. 19 کی رات, 21 کی رات, 23 کی رات انشاءاللہ جو ہے ہم دعائے جوشن کبیر پڑھیں گے سب مل کر. آپ لوگوں سے گزارش ہے جیسے پچھلے سال آپ نے جو ہے وہ شرکت فرمائی تھی, یقیناً بھرپور شرکت تھی, ویسے ہی جو ہے وہ اس بار بھی شرکت کیجیے گا اور ابتدا ہی سے جو ہے وہ اعمال میں شرکت کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور یہ جتنے اعمال بتائے ان کو تو جو ہے وہ آپ نے رکھنا ہی ہے اپنے ساتھ. نماز شب بتا دی, نماز شب قدر ہو گئی, یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے ساتھ رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اور شب داری ہے. اس کے علاوہ ایک اہم بات ایام امیر المؤمنین ہے. صحیح ہے. ایام امیر المؤمنین جتنا ہو سکے اپنے آپ کو عزائے امیر المؤمنین میں مصروف رکھیے گا, چاہے مجلس کی صورت میں ہو, چاہے مرثیے کی صورت میں ہو, چاہے نوحے کی صورت میں ہو. اپنے گھر پر جو ہے وہ اگر بالفرض آپ بیٹھے ہوئے نوحے سنتے رہیں, مرثیے سنتے رہیں, امیر المؤمنین کا غم مناتے رہیں. ایک جملہ اور کہتا ہوں, رسول اللہ کی حدیث ہے انا و علی ابوا هذه الامه, میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں. صحیح ہے. ہمارے باپ سے بڑھ کر ہمارے باپ جو ہے وہ امیر المومنین کے قدموں کی خاک پر قربان ہو جائے. امیر المومنین کا وہ مقام ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ امیر المومنین اس دنیا سے جا رہے ہیں. اگر اس دن بھی, ان دنوں میں بھی کوئی بار ہنستا ہوا ملا یا مذاق کرتا ہوا ملا تو تف ہے اس کی تقدیر پر کہ اپنے بابا کے جانے پر بھی جو ہے وہ ہنس رہا ہے اور اس کے چہرے پر ہنسی نظر آئے. ٹھیک ہے. یہ میں نے بند الفاظوں میں بہت بڑا پیغام دے دیا آپ کو. ٹھیک ہے. یہ ہنسی مذاق, تفریح یاری اور دوستی یاری, ان سب چیزوں کو جو ہے وہ 3 دن کے لیے خیر آباد کہہ دیں, اللہ حافظ کہہ دیں. صحیح ہے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ اندر آ کے بیٹھیں. جتنا کٹ کے رہیں گے اتنا جو ہے وہ ہنسی مذاق سے پرہیز ہوگا, اتنا جو ہے. ہاں اگر مل کر جو ہے وہ نواح خوانی کر رہے ہیں, مل کر جو ہے وہ مرثیہ خوانی کر رہے ہیں, مل کر ادائے امیر المومنین برپا کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. ساتھ بیٹھیے اور جو ہے وہ اس طریقے سے ادائے امیر المومنین کرتے رہیں. لیکن ہنسی مذاق جو ہے وہ اب دیکھیے ظاہر ہے تو انسان, اگر بالفرض جو ہے وہ ہنسی آ جائے چہرے پر غلطی سے تو فوراً جو ہے وہ اعادہ کیجیے کہ مولا جو ہے وہ آپ کی شہادت ہے, میں دوبارہ جو ہے وہ اب کوشش کروں گا کہ نہ ہنسوں. ٹھیک ہے. اور اس مسکرانے کو اپنے واپس لیجیے. کوشش کیجیے کہ یہ تمام تر باتوں کو جو ہے وہ آپ خیال رکھیں ان ایام میں. ٹھیک ہے.
اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، ورنہ پھر بات ختم کرتے ہیں۔ سوال ہے، اعتراض ہے، کوئی بات میں نے غلط کہی ہو، ہے کوئی بات؟ چلیں آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے، پالنے والے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پالنے والے جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں، جتنے مومنین یہاں پر موجود ہیں، جتنے مومنین موجود نہیں ہیں، میرے مالک تمام کو شب قدر کی تمام رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک امیر المومنین کے ایام ہیں، میرے مالک جیسے حق ہے ویسے امیر المومنین کے ایام منانے کی توفیق عطا فرما۔ امیر المومنین کے مصائب میں زیادہ سے زیادہ مصروف رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما۔ تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے، اور بالخصوص شب قدر کی تمام رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں سمیٹنے کے لیے اور امیر المومنین کی اعضاء میں مصروف رہنے کے لیے مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کی جا رہی ہے۔